مشہور رائٹر امتیاز گلیانوی کی مشہور کتاب قلم میں بند 15 سال اب آپ سن سکتے ہیں آڈیو میں۔ آج پیش خدمت ہے کتاب کا چوتھا افسانہ، جس کے نام سے یہ کتاب لکھی گئی، یعنی قلم میں بند 15 سال۔ آواز نسرین ملک۔ اس روز گھر سے نکلا تو احمر کا دل کچھ عجیب طرح سے دھڑک رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کچھ ہونے والا ہے، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ اس نے اپنے معمولات پر غور کیا کہ کون کون سی بات اس کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہے۔ سب سے پہلے اس کا خیال اپنی گاڑی کی طرف گیا کہ شاید یہ راستے میں خراب ہو جائے گی۔ اسے ویسے بھی اس بات سے بڑی وحشت ہوتی تھی کہ اگر گاڑی چلتے چلتے اچانک خراب ہو جائے تو بندہ کیا کرے۔ عوام کی بے حسی کا تو یہ عالم ہے کہ اگر بندہ گھنٹوں سڑک کے کنارے کھڑا رہے تو کوئی یہ بھی نہیں پوچھے گا کہ بھائی کیوں کھڑے ہو۔ مگر آج احمر کے لیے پریشانی کی وجہ گاڑی نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ یہ گاڑی اس نے چند دن پہلے ہی خریدی تھی، بالکل نئی، 0 میٹر۔ پھر شاید گاڑی کو کوئی حادثہ پیش آ جائے گا۔ نئی گاڑی کے ساتھ یہ دھڑکا تو لگا ہی رہتا ہے۔ یہ سوچ کر احمر ذرا سنبھل کر بیٹھ گیا اور بڑی احتیاط سے ڈرائیونگ کرنے لگا۔ جلدی اس نے محسوس کیا کہ اس کی طبیعت کا بوجھل پن ابھی بھی ختم نہیں ہوا۔ اس کی پریشانی کی وجہ گاڑی سے متعلق نہیں تھی۔ احمر نے گھر کے افراد کے متعلق سوچنا شروع کر دیا۔ گھر میں بیوی بچے سب ٹھیک ٹھاک تھے، خوش و خرم تھے، کسی قسم کا مسئلہ نہیں تھا۔ احمر نے گھر کے متعلق بڑی تفصیل سے سوچا، گھر میں رونما ہونے والے کسی اچانک حادثے کے بارے میں بھی غور کیا، مگر اس کے دل نے یہ بات ماننے سے بھی انکار کر دیا کہ اس کی پریشانی کا تعلق گھر سے ہے۔ پھر احمر نے دفتری معاملات کے متعلق سوچا۔ دفتر کا سارا کام بھی روٹین کے مطابق ہو رہا تھا۔ پرسوں ہی تو اس نے ایک یورپین کمپنی سے ایک ڈیل فائنل کی تھی، جس سے احمر کی کمپنی کو تو فائدہ ہوا ہی تھا، مگر پوری کمپنی میں احمر کی بھی واہ واہ ہو گئی تھی۔ پھر آج اس کی طبیعت اس طرح سے پریشان کیوں تھی؟ احمر کوئی وہمی یا خبطی قسم کا آدمی نہیں تھا۔ ایک بڑی کمپنی میں مارکیٹنگ مینیجر کے عہدے پر کام کر رہا تھا۔ بڑا سمجھدار اور پریکٹیکل قسم کا آدمی تھا۔ اس کی طبیعت اس طرح سے کبھی بوجھل نہیں ہوئی تھی۔ آج اسے یوں لگ رہا تھا جیسے ضرور کچھ ہوگا، سیلاب آئے گا، زلزلہ، یا کوئی ایٹم بم گرے گا، یا کچھ اور، لیکن کچھ نہ کچھ ہوگا ضرور۔ یہی باتیں سوچتے سوچتے احمر دفتر پہنچ گیا۔ دفتر میں معمول کے مطابق کام ہو رہا تھا۔ اپنے مخصوص کمرے میں پہنچ کر احمر نے اپنے گھر فون کیا۔ گھر میں سب خیریت تھی۔ آج دفتر میں احمر کو کئی کام نمٹانے تھے، مگر
اس کا دل کسی کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ عام دنوں میں تو احمر اپنا کام بڑی لگن اور توجہ سے کرتا تھا، مگر آج اس کے لیے سیٹ پر بیٹھنا مشکل ہو رہا تھا۔ احمر نے بڑی مشکل سے 1 گھنٹہ دفتر میں گزارا۔ بے چینی ایسی تھی کہ اسے کسی پل قرار نہیں لینے دے رہی تھی۔ مجبوراً احمر نے گاڑی نکالی اور لمبی ڈرائیو پر نکل گیا۔ احمر جب کبھی بھی ذرا سا اداس ہوتا یا روزمرہ کے معمولات سے اس کا دل تنگ پڑ جاتا تو وہ یہی کرتا، گاڑی لے کر شہر سے باہر کھلی فضا میں نکل جاتا اور ڈرائیونگ کے ساتھ ساتھ غزلیں سنتا رہتا۔ ڈرائیونگ اس وقت تک جاری رہتی جب تک احمر اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس نہ کرنے لگتا، مگر اس روز یہ ترکیب بھی کارگر ثابت نہ ہوئی۔ ڈرائیو کرتے کرتے احمر اپنے علاقے سے کافی دور نکل گیا، مگر طبیعت تھی کہ کسی طور بحال ہی نہیں ہو رہی تھی۔ احمر نے سوچا شاید بڑھاپے کی نشانی ہے، مگر پھر احمر نے خود ہی اپنی سوچ کی تردید کر دی، کیونکہ 35 سال کی عمر میں کوئی بوڑھا نہیں ہوتا۔ پھر احمر کی صحت بھی قابل رشک تھی اور باقاعدگی سے ورزش کرنے کی وجہ سے وہ خاصا کم عمر لگتا تھا۔ ویسے بھی عمر جسم کی نہیں دل کی ہوتی ہے۔ کوئی 25 سال کی عمر میں اپنے آپ کو بوڑھا سمجھنے لگتا ہے اور کوئی 70 سال کی عمر میں بھی اپنے آپ کو جوان محسوس کرتا ہے۔ بندہ جب تک مستقبل کے بارے میں منصوبے بناتا رہتا ہے وہ جوان رہتا ہے، لیکن جب وہ ماضی کو یاد کر کے آہ بھرنے لگے تو سمجھیں کہ وہ بوڑھا ہو گیا۔ احمر تو ہر لحاظ سے جوان تھا۔ 5 سال پہلے اس نے شادی کی تھی، اس کے 2 خوبصورت بچے تھے، بیوی پڑھی لکھی اور سمجھدار تھی۔ وہ اپنے گھر سے تقریباً مطمئن تھا۔ خاصی دیر روڈ ماسٹری کرنے کے بعد بھی احمر کی طبیعت جوں کی توں ہی رہی، تو احمر نے فیصلہ کیا کہ گھر چل کر آرام کیا جائے۔ ابھی احمر شہر کی حدود میں داخل ہی ہوا تھا کہ اس نے سڑک پر لوگوں کا ہجوم دیکھا۔ شاید کوئی حادثہ ہو گیا تھا۔ احمر نے گاڑی ایک طرف کھڑی کی اور جائے حادثہ پر پہنچ گیا۔ ایک تیز رفتار ٹرک اور کار بری طرح آپس میں ٹکرائے تھے۔ کئی لوگوں کا خیال تھا کہ غلطی ٹرک ڈرائیور کی تھی، شاید وہ سو گیا تھا کہ اس نے سوچے سمجھے بغیر ٹرک کار پر چڑھایا تھا، جبکہ اکثر لوگوں کے خیال میں غلطی کار والے کی تھی۔ وہ بہت تیز رفتاری سے کار چلا رہا تھا۔ مزید قریب جانے پر معلوم ہوا کہ کار کوئی خاتون چلا رہی تھی اور ٹکر چونکہ آمنے سامنے سے ہوئی تھی، وہ بیچاری بہت بری طرح زخمی تھی۔ کار بالکل پچک گئی تھی اور وہ خاتون ابھی تک کار میں پھنسی ہوئی تھی۔ لوگ اسے نکالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ احمر بھی انسانی ہمدردی کے تحت ان لوگوں میں شامل ہو گیا۔ بڑی مشکل سے کار کا اگلا دروازہ اکھاڑا گیا اور خاتون کو باہر نکالا گیا۔ خاتون بری طرح زخمی تھی، اس کے بال خون میں بھیگے ہوئے تھے اور شاید گردن کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی تھی۔ جب احمر کی نظر خاتون کے چہرے پر پڑی
تو اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، خجستہ تم؟ پھر احمر کو کچھ ہوش نہ رہا۔ یہ 15 سال پہلے کی بات ہے۔ احمر قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ خجستہ احمر کی کلاس فیلو تھی۔ یوں تو اور بھی بہت ساری احمر کی کلاس فیلو تھیں، مگر خجستہ کی بات ہی کچھ اور تھی۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے اسے حسن کی بے پناہ دولت سے نوازا تھا، اور پھر عقل اور دولت نے اس کے حسن کو مزید 4 چاند لگا دیے تھے۔ خجستہ ہمیشہ خوبصورت لباس بہت سلیقے سے پہنتی تھی۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ خوبصورت لڑکیاں پڑھائی کے معاملے میں بالکل صفر ہوتی ہیں، مگر یہ بات خجستہ کے حوالے سے بالکل غلط ثابت ہوئی تھی۔ خجستہ ہر امتحان اگر اول نہ ہوتی تو کم از کم پہلے 5 نمبروں میں ضرور ہوتی تھی۔ یونیورسٹی کی کئی لڑکیوں سے اس کی دوستی تھی اور امیر اور غریب کے فرق کے بغیر سب کے ساتھ بڑی اچھی طرح پیش آتی تھی، مگر یونیورسٹی کے لڑکوں سے وہ خاصا فاصلہ رکھ کر بات کرتی تھی۔ چند لڑکوں نے خجستہ کے ساتھ بے تکلف ہونے کی کوشش ضرور کی، مگر سوائے شرمندگی کے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہ آیا۔ احمر ویسے تو لڑکیوں سے دور رہنے والا بندہ تھا، مگر خجستہ کو دیکھ کر احمر بھی اسے پسند کیے بغیر نہ رہ سکا۔ پھر احمر کو پتہ ہی نہ چلا کب یہ پسند محبت کی شکل اختیار کر گئی اور احمر خجستہ سے محبت کرنے لگا۔ یہ محبت بالکل یک طرفہ تھی۔ خجستہ کو اس بارے میں کچھ علم نہ تھا۔ احمر نے 2-3 مرتبہ کوشش کی کہ خجستہ سے بات کرے، مگر ہمت نہ پڑی، جبکہ احمر کی محبت کا یہ عالم تھا کہ ہر گزرنے والے لمحے کے ساتھ زیادہ ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن احمر نے فیصلہ کر لیا کہ آج وہ اپنے دل کا حال خجستہ سے کہہ کر ہی رہے گا۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد احمر خوب بند سنور کر اظہار محبت کے لیے مناسب الفاظ کا انتخاب کر کے خجستہ سے بات کرنے کے لیے بالکل تیار ہو گیا۔ احمر کو خجستہ کے معاملات کا پتہ تھا کہ 11 سے 12 بجے کے دوران خجستہ لائبریری میں ہوتی ہے۔ احمر نے فیصلہ کر لیا کہ تقریباً 11:30 بجے وہ لائبریری جائے گا اور خجستہ کے سامنے اپنے دل کا حال بیان کر ہی دے گا۔ مقررہ وقت پر جب احمر لائبریری کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں اسے چند لڑکے ملے۔ وہ بڑے زور زور سے قہقہے لگا رہے تھے۔ احمر نے سلام دعا کے بعد ان سے پوچھا کہ آج کس بات پر اتنی خوشی منائی جا رہی ہے؟ تو ان لڑکوں میں سے ایک لڑکا بولا، احمر بھائی، آپ تھوڑا سا لیٹ ہو گئے۔ اگر آپ 10 منٹ پہلے لائبریری آ جاتے تو ایک خوبصورت تماشا دیکھ لیتے۔ ہماری کلاس فیلو خجستہ نے آج غفار کی وہ بے عزتی کی کہ کیا بتاؤں۔ بھری لائبریری میں خجستہ نے غفار کو بے نقد سنائی۔ احمر نے پوچھا، وہ کیوں؟ لڑکا بولا، دراصل مجنوں کے بچے غفار نے خجستہ کو لائبریری میں بیٹھے دیکھا تو اس کے پاس چلا گیا۔ پہلے تو خجستہ کی تعریفیں کرتا رہا، پھر خجستہ سے اظہار محبت کرنے لگا۔ محبت کی بات سنتے ہی خجستہ آگ بگولا ہو گئی، اور پھر نہ پوچھو غفار کے ساتھ کیا ہوا۔
یہ واقعہ سنا کر لڑکے تو چلے گئے، مگر احمر کو یوں لگا جیسے وہ اسے اندھے کنویں میں دھکیل گئے ہیں۔ احمر کو چکر آنے لگے، وہ اسی جگہ بیٹھ گیا۔ احمر نے جب ٹھنڈے دل سے اس واقعے کے بارے میں سوچا تو لرز گیا۔ اس لڑکے نے احمر سے کہا تھا، احمر بھائی آپ تھوڑا سا لیٹ ہو گئے، اگر احمر پہلے آ جاتا اور غفار سے پہلے یہی حرکت وہ کرتا تو اس کا بھی وہی حشر ہوتا جو غفار کا ہوا ہے۔ ہر طرف احمر کے قصے مشہور ہوتے اور وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتا۔ وہ تو احمر کی کوئی نیکی اس کے کام آ گئی کہ احمر نے خجستہ سے کوئی بات نہ کی اور اس شرمندگی سے بچ گیا۔ اس واقعہ کے بعد پھر احمر خجستہ سے دور دور رہنے لگا، مگر صرف جسمانی طور پر۔ احمر کا دل پھر بھی خجستہ کی محبت سے لبریز تھا۔ احمر نے دیکھا کہ خجستہ سے اس کا کھچے کھچے رہنا خود خجستہ نے بھی محسوس کیا تھا اور وہ کچھ اداس سی ہو گئی تھی۔ احمر نے اکثر خجستہ کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی بھی دیکھی تھی، مگر احمر اسے اپنی خوش فہمی سمجھ کر نظر انداز کر دیتا۔ جب یونیورسٹی میں سالانہ تقریری مقابلے ہوئے تو اس میں خجستہ اور احمر نے بھی حصہ لیا۔ احمر کی اس مقابلے میں پہلی پوزیشن آئی۔ خجستہ نے بھی راہ چلتے چلتے احمر کو مبارکباد دی اور احمر کی تعریف بھی کی۔ پھر خجستہ نے اپنے پرس سے ایک قلم نکالا اور احمر کو دیتے ہوئے کہا، آپ کے جیتنے کی خوشی میں میری طرف سے تحفہ قبول کریں۔ احمر نے چپ چاپ وہ قلم لے لیا۔ پھر گھر پہنچنے تک احمر ملی جلی کیفیت میں رہا۔ خجستہ کے بات کرنے اور تحفہ دینے والے واقعہ کو وہ اپنی پسند کے مفہوم دیتا رہا۔ جب احمر نے قلم نکال کر دیکھا تو یہ گھٹیا سا 10 روپے کا قلم تھا جس کا ڈھکن چوڑی دار ہوتا ہے۔ احمر سمجھ گیا کہ خجستہ نے اس پر طنز کیا ہے، شاید وہ اپنی ہار برداشت نہیں کر سکی، ورنہ کیا ضرورت تھی اسے میری اتنی تعریفیں کرنے کی اور پھر اتنا عام سا تحفہ دینے کی۔ خجستہ کے تو نوکروں نے بھی کبھی ایسے قلم استعمال نہ کیے ہوں گے، شاید یہ قلم دے کر خجستہ نے مجھے میری اوقات یاد دلائی ہے۔ یہ باتیں سوچ کر احمر کو بہت زیادہ دکھ ہوا، مگر احمر سوائے صبر کے اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ ہاں، احمر نے اتنا ضرور کیا کہ اس نے وہ قلم سنبھال کر رکھ لیا۔ اگلے دن احمر جب یونیورسٹی گیا تو اس نے دیکھا کہ خجستہ بڑی اداس سی بیٹھی ہے۔ احمر یہی سمجھا کہ شاید ابھی تک خجستہ کو اپنے ہارنے کا دکھ ہے۔ کلاس ختم ہونے کے بعد جب سب لوگ اٹھ کر چلے گئے، خجستہ تب بھی وہیں بیٹھی رہی۔ احمر کو یوں لگا جیسے خجستہ اس سے کوئی بات کرنا چاہتی ہے، مگر پھر کل والی طنزیہ گفتگو کے بعد احمر نے یہی بہتر سمجھا کہ خجستہ کی اب کوئی بات نہ سنی جائے تو بہتر ہے۔ اپنی محبت کے سلسلے میں بھی احمر نے یہ سوچ کر صبر کر لیا کہ یہ لڑکی اس کی قسمت میں نہیں ہے، ویسے بھی ضروری تو نہیں کہ جسے چاہا جائے شادی بھی اسی سے ہو۔ اس دن کے بعد سب نے یہ محسوس کیا کہ خجستہ میں وہ تیزی تراری، وہ شوخی نہیں رہی۔ کوئی کہتا امتحان
قریب آنے کی وجہ سے خجستہ سنجیدہ ہو گئی ہے۔ کوئی ماہر یہ بتاتا کہ خدیجہ کو کسی سے محبت ہو گئی ہے، مگر کس سے ہوئی ہے اس خوش نصیب کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا، یونیورسٹی کا وقت پورا ہوا، سالانہ امتحانات ہوئے اور کھٹی میٹھی یادیں لیے یونیورسٹی ہمیشہ کے لیے چھوٹ گئی۔ اس کے بعد احمر نے خجستہ کو کبھی نہ دیکھا۔ احمر کو جلد ہی نوکری مل گئی اور پھر زندگی کا سٹائل بدل گیا۔ 5 سال پہلے احمر نے والدین کی پسند سے شادی کر لی۔ شروع میں اسے خجستہ بہت یاد آتی تھی، مگر رفتہ رفتہ خجستہ کی یاد بھی وقت کی گرد تلے دب گئی۔ ہاں، یہ بات احمر آج بھی تسلیم کرتا تھا کہ اس نے پہلی اور آخری مرتبہ اگر کسی کو دل کی گہرائیوں سے چاہا تھا تو وہ صرف اور صرف خجستہ تھی۔ احمر کو جب ہوش آیا تو وہ اپنے گھر میں بستر پر پڑا ہوا تھا۔ اس کی بیوی، بچے اور کئی دوسرے رشتہ دار اس کے بستر کے گرد جمع تھے۔ احمر کو کچھ یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ احمر کے ایک کزن نے اسے بتایا کہ ٹریفک کے حادثہ والی جگہ ایک خاتون کو گاڑی سے نکالتے نکالتے آپ خود بے ہوش ہو گئے تھے اور میں آپ کو گھر لے آیا تھا۔ تب احمر کو ساری بات یاد آ گئی کہ کس طرح وہ ایک خاتون کو پچکی ہوئی گاڑی سے نکال رہا تھا کہ اس کی نظر خاتون کے چہرے پر پڑی۔ اس چہرے کو تو وہ لاکھوں میں پہچان سکتا تھا، وہ خجستہ تھی۔ پھر آگے کیا ہوا؟ احمر کو کچھ پتہ نہ تھا۔ احمر نے پوچھا، اس خاتون کا پتہ چلا؟ احمر کے کزن نے بتایا، میں بھی جائے حادثہ پر موجود تھا۔ میں نے جب آپ کو بے ہوش ہوتے دیکھا تو فوراً آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے چیک کرنے کے بعد کہا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، آپ انہیں گھر لے جائیں۔ تو میں آپ کو لے کر آپ کے گھر آ گیا۔ مجھے تو کچھ پتہ نہیں کہ اس خاتون کا کیا بنا۔ احمر کی بیوی بولی، اب اتنی ہمدردی بھی اچھی نہیں کہ دوسروں کے لیے اپنی جان ہلکان کرتے پھریں۔ خدا جانے وہ عورت کون تھی۔ آپ خواہ مخواہ اس کے لیے پریشان ہو رہے ہیں۔ سڑک پر ایسے حادثات تو آئے دن ہوتے ہی رہتے ہیں۔ بیوی کی بات سن کر احمر سوچنے لگا کہ شاید وہ ٹھیک ہی کہتی ہے۔ اسے اس بات کا بھی افسوس تھا کہ خجستہ سے ملاقات ہوئی بھی تو کہاں۔ اب پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوگی، ہسپتال میں ہوگی یا گھر۔ اس کا نام، پتہ، ٹھکانہ کچھ بھی تو احمر کو معلوم نہ تھا۔ اب احمر کی سمجھ میں آیا تھا کہ اس کی طبیعت صبح سے بے چین کیوں تھی۔ احمر نے گھڑی پر وقت دیکھا، 6 بجنے والے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ حادثہ ہوئے 5 گھنٹے سے زیادہ وقت گزر چکا تھا۔ احمر خجستہ کو ڈھونڈنا چاہتا تھا، اس سے ملنا چاہتا تھا، اس کی خیریت دریافت کرنا چاہتا تھا، اس تک پہنچنا چاہتا تھا، مگر کس طرح؟ یہی بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ آج احمر کو خجستہ بہت شدت سے یاد آ رہی تھی۔ آج احمر وہی 15 سال پہلے والا یونیورسٹی اسٹوڈنٹ احمر بن گیا تھا۔
جو خجستہ کو دل و جان سے چاہتا تھا، جو خجستہ کی ایک مسکراہٹ کے بدلے اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار رہتا تھا، جو خجستہ کو اتنا چاہتا تھا کہ جتنا کوئی بھی کسی کو بھی نہ چاہتا ہوگا۔ آج احمر کا دل چاہ رہا تھا کہ کاش وقت کا پہیہ 15 سال پیچھے چلا جائے اور خجستہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس بن جائیں۔ وہ صرف ایک مرتبہ خجستہ سے اظہار محبت کرنا چاہتا تھا، خواہ اس کا نتیجہ کچھ بھی نکلے۔ خجستہ کے بارے میں سوچتے سوچتے احمر کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ بستر سے اٹھا اور کسی سے بات کیے بغیر سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ احمر نے اپنی الماری کھولی جس میں اور بہت سی چیزوں کے علاوہ خجستہ کا دیا ہوا قلم بھی پڑا ہوا تھا۔ احمر نے بڑی محبت سے اس قلم کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ جب سے یہ قلم احمر کے پاس آیا تھا، احمر نے اسے کھولا بھی نہیں تھا۔ جیسے لیا تھا ویسے ہی لے کر رکھ لیا تھا۔ آج احمر کا دل چاہ رہا تھا کہ اس قلم سے کچھ لکھے، خواہ ایک لفظ ہی سے ہی، چاہے وہ تحفہ دینے والے کا نام ہی کیوں نہ ہو۔ احمر نے بڑی محبت سے چوڑی دار پین کا ڈھکنا کھولا تو احمر کی نگاہ قلم کی نب والی جگہ پر اٹک گئی۔ اس نے دیکھا کہ قلم کی نب کی جگہ پر نب کے بجائے ایک کاغذ کا ٹکڑا پھنسا ہوا تھا۔ احمر نے جلدی سے کاغذ کھول کر دیکھا۔ اس پر لکھا تھا، جان سے پیارے احمر، آداب۔ دعا ہے کہ تم ہزاروں برس جیو۔ میں یہ خط دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر لکھ رہی ہوں۔ یونیورسٹی کے ہر لڑکے کے دل میں بسی ہوں، مگر میرے دل میں تم بسے ہو، صرف تم۔ کبھی کبھی مجھے یوں لگتا ہے کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتے ہو۔ میرے پاس کہنے اور سننے کو بہت کچھ ہے، مگر اس سے پہلے میں تمہارا جواب سننا چاہتی ہوں۔ اگر تمہارے جذبات بھی وہی ہیں جو میرے ہیں تو پھر آج رات 9 اور 10 بجے کے درمیان اس نمبر پر فون کر دینا، اور اگر فون نہ کر سکو تو کل کلاس میں تحفہ دینے پر میرا شکریہ ادا کر دینا۔ اگر تمہارا فون نہ آیا اور کل کلاس میں بھی تم نے مجھ سے بات نہ کی تو میں یہی سمجھوں گی کہ تمہاری منزل کوئی اور ہے، مگر یہ بات یاد رکھنا کہ اب میری زندگی میں تمہارے علاوہ کوئی نہیں آئے گا، فقط تمہاری خجستہ۔ خط پڑھ کر احمر کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ اس نے فوراً اس نمبر پر فون کیا کہ شاید ابھی تک خجستہ کا فون نمبر یہی ہو۔ فون ملنے پر اس نے پوچھا، خجستہ صاحبہ کا گھر یہی ہے؟ جواب ملا، جی ہاں۔ احمر نے کہا، جی دراصل میں خجستہ صاحبہ۔ فون سننے والے شخص نے اس کی بات کاٹ کر کہا، جی آپ نے ٹھیک سنا ہے، آج صبح وہ ٹریفک حادثے میں انتقال کر گئی ہیں۔ رات 9 بجے ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ آواز نسرین ملک۔